جیسے ہی ایک حاجی احرام کا لباس پہنتا ہے اور عمرہ یا حج کی نیت کر لیتا ہے، تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے میقات سے نیت کرنے کے بعد، تو اس کے لیے 9 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے اس کے لیے حلال تھیں۔ ان کو محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک حاجی کو چاہیے کہ جب وہ احرام کی حالت میں رہے تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا رہے، بچتا رہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں ان 9 میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں جن کا ارتکاب حالت احرام میں جائز نہیں ہے، جن کو محظورات احرام کہا جاتا ہے؟ پہلی چیز ہے سر کا بال کاٹنا یا اکھاڑنا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ناخن کاٹنا یا ناخن اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دانت سے ناخن چباتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ احرام کی حالت میں پرہیز کرے، اس طرح ناخن نہ چبائے، ناخن نہ کاٹے۔ تیسرا ہے خوشبو استعمال کرنا۔ چوتھا ہے کسی مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا۔ عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں کہ احرام کی حالت میں اگر ہو تو اپنے سر کو ڈھانپے۔ اگر کوئی حاجی غلطی سے اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا اس لیے ڈھانپ لیا اس نے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی نہ ڈھانپے۔ اگر کوئی رات کو سویا ہے اور نیند کی حالت میں اسے اپنے سر کو ڈھانپ لیا، اے سی چل رہی تھی اس لیے کافی ٹھنڈی لگ رہی تھی، اور اس نے کیا کیا، اپنے احرام کے لباس سے اپنا پورا سر ڈھانپ لیا، تو نیند کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ جان بوجھ کر یہ نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ خوشبو استعمال کرنا، سر کو ڈھانپنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سر کو ڈھانپنے والا جو مسئلہ ہے یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنا سر ڈھانپی ہوئی رہیں گی، وہ اپنا سر کھلا نہیں چھوڑیں گی۔ اسی طرح سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، یہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ان کا عام لباس ہی احرام کا لباس ہے، البتہ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا پہننا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اسی طرح خشکی کے جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ نہ خود شکار کرنا جائز ہے، نہ کسی دوسرے کو کسی جانور کے بارے میں خبر دینا یا اشارہ کرنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، نہ دوسرے کو مشورہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں عقد نکاح کرنا کسی عورت کے لیے یا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرے، عقد کرے۔ اگر کوئی احرام کی حالت میں عقد کر لے، کسی سے نکاح کر لے، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، یہ شرعی طور پر ابھی وہ میاں بیوی نہیں بنتے اگر نکاح احرام کی حالت میں انہوں نے کیا ہے تو۔ بعد میں احرام سے فارغ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ عقد کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو۔ اسی طرح احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور نہ بیوی کے ساتھ مباشرت جائز ہے، نہ جمع جائز ہے اور نہ مباشرت جائز ہے، بیوی کے ساتھ سونا جائز ہے۔ جمع کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے بیوی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، بوس و کنار کرنا وغیرہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ کل 9 چیزیں ہیں جن کا ارتکاب احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ اگر کسی حاجی سے جان بوجھ کر ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب ہو جائے تو اسے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے مجبوری میں جان بوجھ کر اس طرح کے کسی عمل کا ارتکاب کیا ہے جو کہ احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر بغیر کسی مجبوری کے اس نے ایسا کیا ہے تو وہ شخص گنہگار بھی ہے، اسے توبہ کی بھی ضرورت ہے، ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس طرح کے کسی عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، مثلا بال کاٹنا ہو یا ناخن اکھاڑنا ہو، ناخن کاٹنا ہو یا خوشبو استعمال کرنا ہو یا سر ڈھانپنا ہو، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بھول چوک میں اس سے یہ عمل سرزد ہو چکا ہے، یا مسئلے کا علم نہ رہنے کی وجہ سے اس نے ایسا عمل کر لیا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے،
ایسا شخص نہ گنہگار ہوگا اور نہ ایسے شخص کو کوئی فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے، اگر مجبور تھا تو گنہگار نہیں ہوگا، مجبور نہیں تھا تو گنہگار بھی ہوگا، اور دونوں صورتوں میں چاہے مجبور تھا یا مجبور نہیں تھا، اگر جان بوجھ کر اس نے محظورات احرام کا ارتکاب کیا ہے تو وہ شخص کفارہ ادا کرنے پر ابھی مجبور ہے، اسے کفارہ ضرور ادا کرنا پڑے گا اگر اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کی استطاعت ہے۔